الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أو كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد، ثنا، خوبیاں، تسبیح، تحلیل، تقدیس اللہ جل وعلا کے لیے ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہستی پر، اور دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 پر کلام کیا تھا، اس سے پچھلے جمعے 183 پر، پھر لاسٹ جمعہ 184 پر، اور آج آیت نمبر 185 پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں روزے کی فرضیت بتانے کے بعد اللہ کریم نے ماہ رمضان کی فضیلت اس آیت میں بیان کی ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اس مبارک رات میں نازل ہوا یہ قرآن، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اتارا گیا، اور پھر وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا۔ پہلی وحی جو ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پہلی وحی بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا جو دستور اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو دیا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا دستور، ہدایت کا منشور، جنت کا راستہ، جہنم سے بچنا، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا کیا ہے، وہ سب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اور قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذریعے انسان قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ رسول اللہ کے ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ احباب، اگر ہمیں نوح علیہ السلام کی زندگی
جو کہ بعض روایت میں 1700 سال تک بھی ہے، اتنی زندگی بھی مل جائے نا، اور ہم اتنا عرصہ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہے، تب بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سورہ رحمٰن میں 31 دفعہ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ 2-4 ہوتی تو بات الگ، قرآن ہی کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں انسانوں، تم سارے مل بھی جاؤ نا اور اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گن سکو۔ یہ بولنے والی نعمت، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچے نا، یہ جو بولنے والی زبان ہے، کیا یہ نعمت نہیں؟ دیکھنے والی یہ آنکھیں، کیا یہ نعمت نہیں؟ سننے والے کان، یہ نعمت نہیں؟ حرکت والے ہاتھ، یہ نعمت نہیں؟ چلنے والے پاؤں، یہ نعمت نہیں؟ یہ جو خوراک ہضم کرتا ہے معدہ، کیا یہ نعمت نہیں؟ انسان کے جسم کے اندر رگوں کا جو جال ہے، کیا یہ نعمت نہیں؟ ان رگوں میں دوڑنے والا خون، کیا یہ نعمت نہیں؟ سینے میں دھڑکنے والا دل، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ والدین کے لیے اولاد نعمت ہے، اولاد کے لیے والدین نعمت ہے، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ قربتیں، یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اور ان ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت، سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہے، اور وہ قرآن کی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ان کے برابر کوئی نعمت آ نہیں سکتی۔ احباب، ان سے بڑی نعمت ہے کوئی نہیں، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے جو کہ ہمیں بن مانگے ملی ہے۔ ان نعمتوں کے لیے ہم نے کوئی مشقت نہیں کی ہے، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے، اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ نہ ہی ہمیں ایمان کے لیے گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، نہ ہی ہمیں دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، نہ ہی ایمان کے لیے ہمیں ہمارے سینوں پر بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے ہیں، نہ ہی ایمان کی خاطر ہمیں لوہے کی کنگھیوں سے ہمارے جسم پہ لگا ہوا گوشت اس کو نوچا گیا ہے، نہ ہی ایمان کی خاطر ہم رشتہ داریاں توڑی ہیں، نہ ہی ایمان کی خاطر ہم نے کوئی جائیداد چھوڑی، زمین چھوڑی، علاقہ اور ملک چھوڑا، نہ ہی ایمان کی خاطر ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑے میدانوں میں اتارے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس ایمان کی، قرآن کی اور اس امت میں ہونے کی قدر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن ہونے کے باوجود سال سال اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قدر نہیں ہے، اور جن کے سینوں میں ان کی قدر تھی، جو ان کے لیے محنت، مشقت اور قربانیاں دے کے گئے، وہ بلال حبشی کی طرح ایمان جب ساتھ ہو، قرآن کی دولت جب ساتھ ہو اور موت کا وقت آئے تو پھر بلال حبشی نعرہ لگاتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی عزت کی قسم، بلال کامیاب ہو کے جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو قدر تھی اس چیز کی۔ اور جن لوگوں نے قرآن سے منہ پھیرا ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے، وہ ارب پتی بھی ہو، دنیا دار، بہت بڑے عہدے منصب پر ہو، ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، وہ ناکام ہے، وہ خسارے میں ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، حیوانوں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں وہ۔ احباب، اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا، سب کو پتہ ہے یہ آیت، حضور رحمت بن کر آئے ہیں، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی انسان جہنم کی آگ میں جلے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی مثال بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل میں، بیاباں میں کوئی آگ کا الاؤ جلایا گیا ہو اور اس میں پتنگے، دیوانے، پروانے یہ آ کر گرتے ہوں، اور
جل رہے ہوں اور وہاں انہیں بچانے کے لیے کوئی انہیں ہٹا رہا ہو کہ یہاں نہ آؤ، ادھر نہ آؤ، آگ لگی ہے، جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ فرماتے ہیں ایسے ہی میں ان انسانوں کو گویا کہ پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں، اور وہ جہنم کی وادی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مکہ کے جو کافر تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا، قرآن کی آیتیں دکھائی، ہدایت کا راستہ بتایا، صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کی، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کی پہچان کروائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ جنت کے مسافر بنے، لیکن انہوں نے جو بدلہ دیا وہ کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، دو الگ الگ راستے ہیں۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیے کی بات کی اور غلاظت کی بات کی، دونوں راستے بتائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے، آپ کی دعوت کو قبول کرتے، قرآن کی آیات کو تسلیم کرتے، آپ کو اللہ کا نبی مانتے، بجائے یہ کرنے کے انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کافر کیا کہتے تھے؟ اے قرآن نہ سننا۔ محمد الرسول اللہ جو بیان کرتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ان آیات کو نہ سننا۔ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچاؤ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھے تو تم سیٹیاں بجانا شروع کرو، تم تالیاں بجانا شروع کرو، تم شور شرابہ کرو، تاکہ وہ پیغام جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے انسانوں کے لیے بھیجا وہ پیغام انسان کے کان تک نہ پہنچے۔ کیوں؟ اگر محمد کا پیغام قرآن کی آیتوں کی صورت میں کسی کافر کے کان میں پڑ جائے تو وہ کان سے ہوتے ہوئے دل میں جاتا ہے، اور دل جو کفر کا ڈیرا ہوتا ہے ایمان کا کعبہ بن جاتا ہے۔ کافر محمد الرسول اللہ کی بات کو، یہ سورہ فصلت حامیم سجدہ آیت نمبر 26 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کافر کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کی آیات نہ سنتے تھے نہ سنانے دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے تو عمر بن خطاب نے قرآن کی آیتیں سنی تو فاروق اعظم بنے ہیں۔ قرآن کی آیتیں حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے سنے تو پھر وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی خاص تاثیر ہے۔ جس دل میں قرآن کا نور آ جاتا ہے تو پھر شرک کے، گمراہی کے اندھیرے ختم ہو کر ایمان کا نور وہاں آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکوہ کریں گے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ ہے 19واں، اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول فرمائیں گے، کہیں گے اے میرے رب، یا ربی ان قوم اتخذوا، میری قوم نے اس قرآن کو قابل ترک قرار دیا، متروک قرار دیا، یعنی منہ ہی پھیر دیا ہے۔ حضور قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ گلہ کریں گے، یعنی میری اس قوم نے قرآن سے منہ پھیرا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے 3 قسم کے لوگ مراد ہے۔ پہلی مراد اس سے کافر ہیں جنہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام ہی تسلیم نہیں کیا۔ دوسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں لیکن اس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے وہ مرزا جیلمی بیٹھا ہوا ہے جیلم میں۔ اور تیسری کیٹیگری علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ احباب، جس طرح انسانوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، جس طرح دیگر مخلوقات کے بھی رائٹس ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اللہ کے کلام قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق کو آج بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن
سب سے پہلا حق تم سے یہ مانگتا ہے کہ مجھے اللہ کا کلام سمجھو، مجھے اللہ کا کلام مانو۔ ہر گورے کالے امیر غریب عرب عجم سے یہ تقاضا کرتا ہے قرآن کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کا مطالبہ ہی یہی ہے کہ مجھے صرف زبان سے نہیں دل سے تسلیم کرو کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، میرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا دعویٰ ہے ھدی للناس۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اسی میں ھدی للناس۔ اب یہ ہدایت ہے، اس قرآن میں سارے کے سارے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا منشور موجود ہے۔ اس کتاب میں تاریخ بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، نفسیات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عقائد بھی ہے، نظریات بھی ہے، عبادات بھی ہے، سیاسی اور حکومتی اصول بھی ہے، فرد سے لے کر افراد تک، خاندان تک، قوم قبیلوں تک، سب کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ 1400 سال سے قرآن یہ چیلنج کیے رکھا ہے، اگر اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سارے انسان مل جاؤ، سارے جنات مل جاؤ، دوستوں کو ملاؤ، تمہیں چیلنج ہے اس قرآن کی ایک سورت لے کے آؤ، سورہ بقرہ نہ صحیح، سورہ کوثر جیسی چھوٹی سورت لے آؤ۔ نہیں لا سکتے تو ماننا پڑے گا یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ جرمنی کے عیسائیوں نے نا دنیا بھر سے بائبل کے نسخوں کو جمع کیا اور موازنہ کیا، مطالعہ کیا، اسٹڈی کی کہ کوئی تضاد ہے، تو انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بائبل موجود ہے اس ایک بائبل کا دوسرے بائبل سے تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، اور 8% تو اتنی سنگین غلطیاں ہیں کہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور جرمنی ہی کی عیسائیوں نے پوری دنیا سے، ایک روایت میں 42,000 ہے اور دوسری روایت میں 44,000 قرآن کے نسخوں کو جمع کیا، مختلف علاقوں کے، مختلف صدیوں کے، دوسری صدی سے لے کر 10ویں صدی تک مختلف زمانوں میں جو قرآن پڑھا گیا وہ سب جمع کیا اور اس کی اسٹڈی کی انہوں نے رزلٹ بنایا، رپورٹ بنایا اور کہا دوسری صدی میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا وہ 15ویں صدی میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن تو چھوڑو، ایک آیت کے اندر بھی قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ جو امریکہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایشیا میں پڑھا جا رہا ہے، جو سعودیہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو قرآن موجود ہے وہ واحد اللہ کا کلام ہے، کیوں نہ ہو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ قاری کے سینے میں قرآن موجود ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے، ہم نے قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے بلکہ قرآن نے ہماری حفاظت کی ہے۔ عالم نے اگر علم لیا، حافظ نے اگر حفظ کیا، قاری نے اگر قرأت سیکھی تو اس نے قرآن کو محفوظ نہیں کیا، حقیقت یہ ہے اس پر عمل کر کے قرآن نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اچھا، ایک اور مطالبہ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں قرآن سب سے کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ مطالبہ ایمان والوں سے ہے، یہ مطالبہ مجھ سے بھی ہے اور آپ سب سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اچھا، ایمان تو لا چکے نا، ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن قرآن پھر کہہ رہا ہے ہم سے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب قرآن مجید پر، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے قرآن کا مطالبہ ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ۔ ظاہر سے تو ایمان لے آئے ہو، اب باطن سے بھی ایمان لے آؤ۔ باتوں میں تو ایمان لے آئے ہو، اب عمل میں بھی ایمان کو لے آؤ۔ ہم زبان سے ایمان لاتے ہیں، دل سے بھی ایمان لے آؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تمہارے عمل کچھ اور بتاتے ہیں کہ تم قرآن پہ ایمان لائے ہو،
تمہاری سیاست کچھ اور بتا رہی ہے کہ تمہارا قرآن پر ایمان کیسا ہے، تمہاری تجارت کچھ اور بتا رہی ہے، تمہارا گھر کچھ اور قصہ سنا رہا ہے، تمہارے بازار کچھ اور بتا رہے ہیں کہ تم نے قرآن پر ایمان لائے ہو۔ تم لوگ ایمان والو، اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والو، قرآن پر ایمان لے آؤ، حقیقت میں قرآن پر ایمان لے آؤ، صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ عمل سے ثابت کرو کہ تم واقعی مسلمان ہو۔ تمہاری تجارت بتائے، تمہاری سیاست بتائے، تمہارے شب و روز بتائے، تمہارا کردار بتائے، تمہارا اخلاق بتائے کہ تم قرآن والے ہو اور تم نے قرآن کو دل سے تسلیم کیا۔ آج ہمارے اخلاق نہیں بتاتے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سچے آدمی کو نا خوردبین سے بھی آج کل ڈھونڈنا مشکل ہو گیا کہ سچ بولنے والا کدھر ہے، وہ کدھر ہے قرآن کا مومن جس کی صفات قرآن بیان کرتا ہے، بڑی مشکل سے آج ملتا ہے۔ حج عمروں پہ ہم سب سے پہلے نمبر پر ہے دنیا میں، حج اور عمرے ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، کرپشن پر بھی ہم نمبر 1 پر ہی ہیں۔ ہر طرف جھوٹ کی حکمرانی، ہر طرف جھوٹ کا بازار گرم، ٹھیلے والے سے لے کے وہ وزیر اعظم تک سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ وعدہ خلافی تمہارے اندر، تکبر تمہارے اندر، حسد تمہارے اندر، تمہارے سے مراد میں بھی شامل ہوں، ہم سب، من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ حسد آج مسلمان کے اندر، کینہ آج، اپنے دکھوں سے ہم اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ یہ قرآن والا ہے، یہ قرآن پر ایمان لانے والا ہے۔ قرآن تو کینے سے منع کرتا ہے، بغض سے منع کرتا ہے، عداوت سے منع کرتا ہے، لڑائیوں سے منع کرتا ہے، قرآن حسد سے منع کرتا ہے، قرآن جھوٹ سے منع کرتا ہے، بخل سے منع کرتا ہے، زنا سے منع کرتا ہے، بدکرداری، بے حیائی اور فحاشی سے منع کرتا ہے۔ کدھر ہے وہ مسلمان آج؟ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، قرآن پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ کے حکموں کو چھوڑنا آج عام ہے۔ قرآن تو نماز کی طرف بلاتا ہے، کون آتا ہے نماز کی طرف؟ قرآن سچ کی طرف دعوت دیتا ہے، کون آتا ہے سچ کی طرف؟ قرآن تو کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ کدھر ہے وہ سچے مسلمان؟ ہاں کدھر ہے کتابوں میں موجود ہے۔ سچے مسلمان کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، ان کا اخلاق بتاتا تھا کہ یہ قرآن والا جا رہا ہے، اس کی تجارت بتاتی تھی صحابی کی کہ یہ قرآن والا جا رہا ہے، صحابی کا گھر بتاتا تھا کہ یہاں قرآن کی تلاوت حقیقی معنوں میں ہوتی ہے، صحابی کا کردار بتاتا تھا کہ یہ صفا کا یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو رسول اللہ کے سامنے زامو تلمذ کیے ہوئے اس نے قرآن رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن کا وہ جو حق ہے ہم پر، ہم وہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کو جی مولویوں کا کام ہے تجوید سے پڑھے پڑھائے تلاوتیں کرے، عالم جانے، مفتی جانے، حافظ جانے، قاری جانے، ساڈا کی جیسے بھی ہوگا ہم پڑھ لیں گے۔ نہیں، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، اتنا کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھے، قاف اور کاف کا فرق پتہ ہو اس کو، کہیں قلب کو قلب نہ پڑھتا ہو، دل کو کتا نہ کہتا ہو۔ اتنی تجوید آپ کو آنی چاہیے کہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ جی عمریں اتنی ہو گئی ہماری، اب قرآن کدھر سے سیکھیں گے؟ 60 سال ہو گئے مولوی جی، ان تو شرم آندی ہے، اب قرآن سیکھنے میں بھی ہم شرم محسوس کریں۔ میں کہا مزدوری کرتے ہوئے تو شرم محسوس نہیں کرتے ہو، دنیا کماتے ہوئے تو کبھی شرم محسوس نہیں کرتے ہو، جاب کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، دنیا داری میں جو کچھ کر سکتے ہو کرتے ہو، وہاں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام سیکھتے ہوئے ہم کیوں شرم آتے ہیں؟ کوئی دوست کہتے ہیں مولوی جی میں سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے شرم آتی۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اللہ کا کلام اگر نہیں آتا تو سیکھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ ہماری نماز ادا ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص قرآن میں مصروف رہا کہ اسے کسی دوسرے ذکر اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملی تو اللہ کہتا ہے میں اسے بن مانگے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ تو قرآن میں مصروف ہو، قرآن پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ کر، تجوید کا علم سیکھ۔ تو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، تیرے
بغل میں دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں تو قرآن سیکھ رہا ہے نا، اللہ اس سے زیادہ تجھے عطا کرے گا. وہ مانگ رہا ہے، تجھے بن مانگے اللہ عطا فرمائے گا. کیوں کہ تیرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کی تلاوت معمول بنا ہے. ہم نے تو یہ بس سیٹ کیا ہوا ذہن کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں نے 6 قرآن ختم کرنے ہیں. پورا سال کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ اور میں کہتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت، ابھی میں وہ حق بیان کروں گا، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، آپ عاشق قرآن تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ نفلی روزے بہت کم رکھتے ہیں. صحابہ کرام نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ نفلی روزے بڑے کم رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا روزوں کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے، اور کمزوری کی وجہ سے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، اسی لیے میں نفلی روزے کم رکھتا ہوں اور قرآن کی تلاوت زیادہ. قرآن کی تلاوت سے مجھے پیار ہے، مجھے محبت ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا. جاگتی آنکھ سے دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا سوائے محمد الرسول اللہ کے. معراج کی رات اللہ نے آپ کو دیدار کروایا ہے، باقی مخلوق میں کسی کو دیدار نہیں کروایا. خواب کی حالت میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہاں جاگتی آنکھ سے ہم کریں گے کب؟ جب جنت جائیں گے. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. ہے تو ہم بہت گناہ گار، یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے جنت طلب کریں، لیکن اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، وہ عطا کرنے والا ہے. اسی کی رحمت سے تو ہم جنت جائیں گے. تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے اور وہاں اپنا دیدار عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب تیرے ہاں کون سا عمل بہت افضل ہے، کون سا عمل بہت افضل ہے، تجھے محبوب ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے احمد وہ میرا پاک کلام قرآن مجید ہے. قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے میں نے آگے پھر ایک اور سوال کیا یا اللہ اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، دونوں صورتوں میں ہی فضیلت ہی فضیلت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے حضور نے 2 نسخے عطا فرمائے، 2 چیزیں بتائی ہیں. فرمایا یہ 2 چیزیں اپناؤ دلوں کا زنگ اتر جائے گا. کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسری تلاوت القرآن، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، دل کے زنگ اتر جائیں گے. قرآن کا تیسرا حق، 2 حق میں نے بتا دیے. پہلا حق کیا تھا؟ میں صدقے جاواں تو آگے جا کے بتانا ہے لوگوں نے، ہونی میں بیان کیتا ہے. پہلا حق ایمان، اور وہ ایمان بھی یہاں سے بلکہ دل سے، یہاں سے بھی ہو اور اقرار باللسان و تصدیق، ہاں دونوں طرف سے. قلب نہ کہہ دینا ہے، قلب کا مطلب کتا ہے، بالقلب دل سے. ہاں اسی لیے کہتے ہیں تجوید سیکھیں مانے کیا سے کیا ہو جائے. قرآن کا پہلا حق ایمان ہے اور دوسرا حق ہونی میں بیان کیتا ہے تجوید کے ساتھ تلاوت ہے. تیسرا حق قرآن میں تدبر ہے، غور اور فکر ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ صاد آیت نمبر 29 پارہ 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ یہ مبارک کتاب ہم نے نازل کی تاکہ اس کی آیات میں تدبر کرے اور عقل والے نصیحت حاصل کرے. یہ تدبر صرف مفسر قرآن نہیں کرے گا، یہ صرف قاری صاحب کا کام نہیں ہے، یہ کسی عالم دین کا کام نہیں، نہ صرف حافظ، عالم، قاری، مفسر، محدث کا کام، بلکہ ہر مومن مسلمان کا کام ہے. جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے قرآن مجید میں تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر معنی آتے ہوں گے تو ایسا ہے گویا اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میری طرف توجہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن کیا کہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں کہ تم قرآن کو سمجھتے نہیں، تدبر نہیں کرتے. اللہ اکبر. چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. چوتھا حق کیا ہے؟
قرآن پر عمل کرنا. اس کتاب کا اصل مقصد مردوں کو ایصال ثواب کرنا نہیں تھا. آج ہم بیٹے نا 40 قرآن بھیج دیے، 50 قرآن بھیج دیے، جائز ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، پکا کٹر سنی ہوں، اس کو حق سمجھتا ہوں. کوئی وابی نہ کہہ دینا مولوی جی تو ایصال ثواب دے مخالف ہو. نہ ایصال ثواب بالکل جائز ہے، لیکن کیا یہ مقصد تھا؟ نہیں. یہ تو قرآن کی برکت ہے. قرآن کو ایصال ثواب کے لیے اللہ نے نہیں نازل کیا تھا. قرآن کو مردے کے پاس جس کی روح نکلنے والی ہے وہاں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جائے اس کے لیے نازل نہیں کیا تھا. تعویذ لکھنے کے لیے نازل نہیں کیا تھا. بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ رکھے اس کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا تھا. مولوی جی دکان کا افتتاح کرانا، ذرا ختم شریف پڑھنے کے لیے آ جاؤ، قرآن وہاں تلاوت ہو، اس کے لیے قرآن نہیں نازل ہوا تھا. یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے. اللہ نے قرآن کے اندر برکتیں رکھی ہیں، شفائیں رکھی ہیں. بالکل جائز ہے، یہ سارے کام کرنے چاہیے. لیکن اصل مقصد کیا تھا قرآن کے بھیجنے کا؟ قرآن کے بھیجنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کی تعلیمات پر، اس کے احکام پر عمل کرے تاکہ تمہاری زندگی درست ہو. جب زندگی درست ہوگی تو اللہ جنت عطا فرمائے گا. میرے پیچھے 50 ختم کر دینا، تجھے قرآن خود اپنی زندگی میں ایک بار ختم کرتا نا تو 50 کی لوڑی کوئی نہیں سی. 70 قرآن میرے پیچھے بھیج دینا، وہ بھیج دیں گے، وہ ثواب ہوگا. کاش ایک دفعہ خود پڑھا ہوتا تو 70 کی نوبت ہی نہ آتی. اللہ اس ایک کے پڑھے ہوئے کے صدقے اللہ جنت عطا فرما دیتا. اللہ اکبر. قیامت کے دن حضور گلہ کریں گے اپنی امت سے کہ جس قرآن کو میں نے سینے پہ رکھ کے میں طائف کی وادی تک گیا، میں لہو لہان ہو گیا، میں بدر تک گیا، احد تک گیا، اس قرآن کا پیغام لے کے میں ابو جہل کے دروازے تک گیا. تم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، تم نے صرف رمضان کا انتظار کیا. تمہیں قرآن پڑھنا تو چھوڑو، قرآن کھولنا ہی نصیب نہ ہوا. قرآن کیا پیغام دے رہا ہے تمہیں وہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا. کس طرح کے مسلمان ہو؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی بھی حیران ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جن کے خاطر رسول اللہ احد کے میدان میں جا کر دانت شہید ہوئے، آپ کے طائف کی وادی میں لہو لہان ہو کے آئے ہیں. کس منہ سے ہم رسول اللہ کا سامنا کریں گے؟ الدین کلہ ادب. دین ادب ہی ادب ہے، سارا کا سارا دین ادب ہی ادب ہے. میں قرآن کی طرف پشت نہیں کرتا. ایک آدمی جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ جانتا ہے کہ قرآن کی طرف پشت یہ بے ادبی ہے. جوتے اٹھا کے ہم قرآن سے اوپر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بے ادبی ہے. آدمی کرسی پہ بیٹھا ہو، قرآن پڑھنے والا نیچے ہو تو کہتے ہیں جی بے ادبی ہے. کہتے ہیں نا کہ جی یہ قرآن کی طرف پیٹھ کرنا یہ جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم نے قرآن کی طرف کتنی پیٹھ کی ہوئی ہے. قرآن تو کہتا ہے آؤ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں مسجدوں سے اٹھتی ہے. کیا ہم نے پیٹھ نہیں کی ہے مسجد کی طرف، قرآن کی طرف؟ نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا. قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، ہم نے پیٹھ کی ہوئی ہے قرآن کی طرف. نہیں، سچ نہیں بولنا. سچ بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ قرآن کہتا ہے سود نہ لو، ہم نے قرآن کی طرف پشت کی ہوئی ہے، پیٹ کیا ہوا ہے، منہ پھیرا ہوا ہے کہ اگر ہم نے سود نہ کیا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ پاکستان کا صدر تو کہتا ہے مولوی سارے بیٹھو اور قرآن میں کہیں سے سود کو جائز قرار دو تاکہ ہمارا بینکنگ سسٹم چل پڑے. یہ تو ہمارا نظام ہے. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، ہم پوری زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا یہ قرآن کی طرف پشت کرنا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے مومن آپس میں انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے. قرآن یہ کہتا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تانی ہوتی ہے. کیا یہ قرآن کی طرف پشت نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیا قرآن کے حقوق ہم پورے کر رہے ہیں؟ اللہ غنی، اللہ غنی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. میں زیادہ کلام اب نہیں کر سکوں گا، وقت کم ہے. صرف اتنا ہی کہوں گا، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. قرآن کی طرف آئے. جب آپ خود قرآن سیکھیں گے تو ہی جا کے تو دوسروں کو سکھا سکیں گے. جب آپ کو خود ہی نہیں آتا تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ بلغوا عنی ولو آیہ، حضور فرماتے ہیں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تمہارے پاس، دوسروں تک پہنچاؤ. دین اسی طرح ہی تو پھیلے گا. قرآن کا اگلا حق یہ ہے کہ نظام قرآن کا ہو. نظام کس کا ہو؟ قرآن کا ہو. کاش ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ ہوتا، قرآن کا نظام شریعت ہوتی تو پھر صرف جھونپڑی والے سے تقاضا نہ کیا جاتا، پھر محل میں بیٹھے ہوئے چوروں کو بھی پکڑا جاتا. اور چھوٹے لیول پہ جو رشوت لیتا ہے اس کو تو پورا ملک دبوچ لیتا ہے. وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے چور وزیر اعظم اور یہ صدر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظام قرآن کا نہیں ہے. اگر قرآن کا نظام ہوتا، فاروق اعظم جیسی ہستی ہوتے نا حکمران،
تو پھر پتہ چلتا کہ حکمرانی کیا ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دور میں قرآن کا نظام تھا. امیر کے لیے نظام کچھ اور ہو، غریب کے لیے نظام کچھ اور ہو، یہ نہیں. نظام عدالت برابری کی سطح پر ہو. اگر کوئی خاص عورت خاص قبیلے کی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. میں وہ نام نہیں لیتا، حضور نے فرمایا اگر وہ بھی چوری کری تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. نظام قرآن کا ہمیں یہ قرآن کے حقوق ہے ہم پر. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلے میں نے کچھ بیان کرنے تھے رمضان کے حوالے سے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.